کمنٹ سیکشن میں ایک دوست نے سوال اٹھایا کہ محبت کیا ہے. اب محبت کے حوالے سے بھلا کوئی کیا جواب دے سکتا ہے جبکہ محبت سوال پوچھنے سوال کرنے کا نام نہیں، ایک کرنے کا کام ہے، ایک ہو جانے کا کام ہے. اب دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں، ہر انسان کی اپنی فیلنگز ہیں اور ہر انسان کے محبت کے حوالے سے اپنے اپنے تجربات ہیں، احساسات ہیں. پھر وہی بات کہ یہ چیزیں جنرلائز نہیں ہو سکتی کہ کوئی ایک نتیجہ نکال کے کائنات کے ایک ایسے مظہر کو کیپسولیٹڈ کیا جائے، اسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا جائے. اب مولانا روم نے محبت کو ایک افاقی جذبے کا نام دیا ہے اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس زمین میں افاق کی کوئی چیز ہے تو وہ محبت ہے، یعنی کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا جوہر جو افاق کا اس زمین پہ ہے تو وہ محبت ہے. تو اسی طرح ڈاکٹر اقبال محبت کو فاتح عالم کہتے ہیں کہ محبت ایک ایسی قوت تسخیر رکھتی ہے کہ جس سے آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. فتح کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو آپ بین ٹان بوز کے اسے آپ اپنے گھٹنوں پہ چھگا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اسے تسخیر کر سکتے ہیں، اپنے دم کا اسیر بنا سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے محبت کے حوالے سے میں آپ کو ایک باوفری سرکار نے اشلوک ہے ان کا کہ محبت مالک کی محبت میں، کہ ان کو اس کا جو ترجمہ آپ کے اشلوک مبارک کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ تھال میں بستے ہیں، کنکر کھاتے ہیں، چگتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن مالک کی محبت کا دم جو ہے وہ بھرنا نہیں چھوڑتا ان سے. تو بے شمار مثالیں ہیں، یعنی تاریخ انسانی کے آغاز کے ساتھ محبت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو اسے اس انداز سے بیان میں لانا بذات خود ایک محبت کو اسے محدود کرنے کی ایک کوشش ہے. محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر ایک چیز، کائنات کی ہر ایک جاندار اور غیر جاندار، جنہیں لوگ غیر جاندار کہتے ہیں عمومی طور پہ، ویسے تو کائنات کا ذرہ کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں جو جاندار نہ ہو، یعنی کائنات کے ہر ایک ذرے میں پیار محبت کی امنگ ہے. یہ پیار محبت کی ہی امنگ ہے جو چیزوں کو، اس پورے یونیورس کو، جس کا آغاز ایک محبت بھرے کون کے کلمہ سے ہوا اور اس کے نتیجے میں اس محبت کا اظہار اس یونیورس کی صورت میں ہوا. یہ یونیورس آپ کے سامنے ہے، زمین و آسمان کی یہ خوبصورتیاں، فطرت کی یہ جو خوبصورت بساط ہے، یہی ہمارے دل کو موہ لیتی ہے. فطرت کے اندر یہ جو گولڈن ریشو ہے، یعنی جو ایک مالک نے ایک فطری تناسب رکھا، فطری تناسب کی مثال کو آپ ایک خوبصورت اور نفیس ترین تتلی کے باریک ترین پروں کے اوپر کھینچے ہوئے پیلے رنگ کے اوپر اورنج کلر کے جو ڈورے ہیں اور ان کی جو خوبصورتی ہے اور ان کا جو ایک آہنگ ہے، یہ وہ گولڈن ریشو ہے جو فطرت کی ہر ایک چیز میں رچا بسا ہوا ہے. اب جب تک دیکھنے والی آنکھ پر یہ گولڈن ریشو نہیں کھلتا، اس وقت وہ چیزوں کے اصلی حسن سے آگاہ نہیں ہو پاتا. اور جب انسان پہ چیزوں کی اصل کھل جائے تو اس کے بعد وہ جو محبت ہے، وہ محبت آپ یوں سمجھے کہ وہ ایک افاقی جذبہ ہے. وہ محبت ایسی ہے جو آپ کو آپ کی ذات سے ماورا کر دیتی ہے. محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو بے خود کر دیتا ہے. یعنی آپ جس سے محبت کر رہے ہیں یا جس کے دم کے آپ اسیر ہیں، اس ذات کے سوا آپ کو اپنا ہوش نہیں رہتا. اب مجاز کی دنیا کی مثال ہمارے سامنے
لیلا مجنو کے قصے کی صورت میں موجود ہے کہ اسے مجنو کو لیلا کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا، کچھ دکھتا ہی نہیں تھا، تو وہ دنیا کی محبت تھی، یعنی انسانی ایک مجاز کی محبت تھی۔ اور اسی مجاز کی محبت کو بھی مولانا روم اور بڑے بڑے جو فقراء اور صوفیہ کرام ہیں انہوں نے حقیقت کی محبت کا زینہ بتایا ہے۔ اب بعض سطح میں اس محبت کو، اگر یہ جو مجاز کی محبت ہے اسے آپ پوری یعنی اس انداز سے کر رہے ہوں کہ آپ کے پیش نظر کوئی اعلیٰ و عرفہ ہستی ہو کہ جس میں آپ کی اس محبت نے جا کے مدغم ہونا ہو، یعنی جس آپ کی محبت کی مثال ندی کے اس پانی کے جیسی ہے جس نے دریا میں گرنا ہے اور دریا جس نے سمندر سے جا کے ہم کنار ہو جانا ہے، تو اگر تو آپ اپنی اس محبت کے جذبے کے دوران ایسی کوئی آگہی رکھتے ہیں تو پھر تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ محبت آپ کو ذات صفات سے ماورا کر دیتی ہے۔ آپ کی جو مجاز کی محبت ہے وہ بھی حقیقت ہی کا ایک انداز ہے۔ دوسری صورت میں جو محبت فی زمانہ رائج ہوتی ہے وہ ایک کھوٹا سکہ ہے، وہ محبت جس سے عام سوسائٹی آگاہ ہے، وہ یوں سمجھے کہ سچی محبت کا ایک جھلک ہے یا ایک چھلکا ہے، اس چھلکے کے اندر جو جوہر ہے، جو مغز ہے، وہ کچھ اور چیز ہے، یہ صرف اس کا چھلکا ہے جس کو ہم محبت کا نام دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ آپ جس کی یاد میں یا جس سے آپ کی لگن ہو، آپ کی محبت آپ کو اس سے ملنے کے احساس سے بھی ماورا کر دے، اس تمنا سے بھی ماورا کر دے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے پا لیں۔ محبت ایک ایسا مکمل ترین جذبہ ہے جو اپنا صلہ آپ ہے، اور یہاں پہ ہماری محبتیں خواہ دنیاوی سطح پہ ہوں یا ہماری محبتیں روحانی سطح پہ ہوں، تو ہماری محبتوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمارا جذبہ پیچھے کار فرما ہوتا ہے، یعنی ہم کسی نہ کسی صورت میں اس محبت کا عوض چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے بدلے میں کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جس بھی فنائیت کے درجے پہ چلے جائیں تو ہم یہ ضرور ہمارے دل میں یہ امنگ بڑھتی ہے کہ اے کاش کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں تو مجھے وہ ریسیپروکیٹ کرے، مجھے اسی انداز سے جواب دے، مجھے بھی پیار بھری نظر سے دیکھے۔ آپ کی محبت اگر اپنے جیسے معاشرے کے لوگوں سے ہے تو پھر آپ لازمی طور پر اس انداز سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی محبت کسی روحانی شخصیات سے، ہستیوں سے ہے یا کوئی روحانی مراکز سے ہے تو اس میں بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس محبت کے بدلے میں آپ کو بلیسفلنس اور بلیسفلنس آپ کو ملے، یعنی آپ پہ نظر کرم کی جائے، آپ پہ نظر کرم ہو، اور آپ اس محبت کے سوز و گداز میں رہنا چاہتے ہیں۔ محبت تو اتنا پاکیزہ، پاک اور خالص ترین جذبہ ہے کہ جس میں محبت کے بعد دل میں اٹھنے والے یہ جو گداز پن ہے، جو عاشق ہوتا ہے وہ اس گداز پن سے بھی خالی ہو جاتا ہے، وہ اس سے بھی ماورا ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک ایسی سٹیج پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں پہ قرب اور دوری دونوں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ وہاں نہ ملن کے لیے کوئی من میں امنگ ہوتی ہے اور نہ کوئی دوری کی وجہ سے دل میں کرب ہوتا ہے۔ وہاں ایک ایسی سٹیج محبت کا یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں پہنچ کر انسان آپ ایسے سمجھیں کہ نیوٹرل ہو جاتا ہے، یعنی وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، نہ اس کے من میں قرب کی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی وہ دوری کے کرب میں مبتلا ہوتا ہے۔ بس وہاں پہ ایک مہجوری، یعنی جہاں پہ بس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے کہ جس کے لیے سٹیٹ آف مائنڈ کہہ لیں، سٹیٹ آف بینگ کہہ لیں، ایک ہونے کا ایک ایسا مقام ہے کہ جس پہ پہنچ کے وہ اپنی ہستی گنوا بیٹھتا ہے۔ جب انسان کی ہستی ہی بیچ میں سے گم ہو جاتی ہے تو وہ پھر نہ اسے کوئی کرب تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ اسے کوئی سکھ اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک
خالص محبت ہے، اور یہ جو خالص محبت ہے یہ عمومی طور پہ آپ کو ملے گی روحانی ناطے میں، روحانی آپ کو ایک تعلق میں، کیونکہ یہ وہ محبت کا رنگ ہے جس میں ظاہری طور پہ کوئی جو سچے لوگوں کی محبتیں تھی۔ ہمارے سامنے آج بھی ایسے معاملات موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کی روحانی محبتیں ہیں یا روحانی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ جو سچے لوگوں کی جو ہمارے سامنے قصے اور جو سچی باتیں ہم تک پہنچی تو وہ باتیں ہی جو ہے نا وہ ان کی انپریسیڈنٹڈ ہیں، ان کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو عشق کے ایسے جذبے ناپید ہیں، اگر کہیں پہ کوئی ایسا جذبہ کھیل جائے تو وہ سمجھے کہ وہ اس طرح کا منتخبہ ہے کہ اگر لاکھوں میں کہا جائے کہ کروڑوں میں ایک ہے تو وہ اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس طرح کی محبت پالنے والے لوگ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کی مخلوق میں ایسے کئی شاک لوگ بستے ہوں گے، کوئی کہ ہماری رسائی ان تک نہیں یا ہم انہیں جانتے نہیں ہیں، لیکن کوئی بھی زمانہ ایسے عاشقوں سے خالی نہیں ہوتا جو عشق کے اس مقام سے دور ہوں۔ کئی ایسی ہستیاں ہمارے اپنے زمانہ میں موجود ہوں گی، وہ کہ ہماری ان تک رسائی نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سطح کی محبت کو اپنی ذات کا اوڑھنا بچونا سمجھتے ہیں۔ تو یہ بس محبت آپ ایسے سمجھیں کہ محبت ایک پھول کا کھلنا ہے، آپ اپنی حرکات و سکنات کو، اٹھنے بیٹھنے کو، پرندوں کی چہچہاٹ کو، پتوں کی سرسراہٹ کو، باد نسیم کو، موج صبا کو، یہ جو جتنا آپ کے سامنے یہ جو حرکت ہے، یہ جو موومنٹ ہے، یہ جو موشن ہے اس فزیکل ورلڈ کی، آپ اسے چاہے تو زندگی کا نام دے لیں، چاہے تو آپ اسے محبت کا نام دے لیں، کیونکہ زندگی بھی بغیر یعنی ایک کسی جذبہ کے بغیر یہ زندگی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ جو زندگی آپ کو آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پہ جو قوت محرکہ ہے، جو اسے ڈرائیونگ فورس ہے زندگی کو، اس زندگی کا آغاز کرنے والی اور زندگی کو کشاں آگے اپنے مرکز کی طرف لے جانے والی جو قوت ہے، وہ یہی قوت، یہی محبت ہی ہے۔ اگر محبت کو آپ ظاہری صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سارا یونیورس یہ اسی محبت ہی کا اظہار ہے۔ اگر آپ محبت کو تجسیم کی، جسم کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جتنا بھی کارخانہ قدرت ہے یہ محبت کا جسم ہے، کیونکہ یہ زندگی مختلف رنگ و روپ بدل کے آپ کے سامنے آتی ہے، کبھی مادے کی صورت میں، کبھی در و دیوار کی صورت میں، کبھی اشجار کی صورت میں، کبھی دریا سمندر، کبھی برف پوش کی صورت میں، یہ سارے زندگی کے ہی اظہار ہے۔ اور زندگی بنیادی طور پہ کیا ہے؟ زندگی تو صرف جذبہ عشق و مستی ہی کا نام ہے، اس کے علاوہ زندگی کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے۔ یہی جذبہ ہے جو آغاز سے لے کے اختتام تک اس کارخانہ قدرت کو آگے ہی آگے بڑھائے چلے جا رہا ہے، اور دریا کے پانی کی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو میں محبت کو، یہ میری اپنی فیلنگز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ تھینک یو۔